آپ ساری ساری رات عبادت کرنے کی وجہ سے آپ ساری ساری رات روتے بھی تھے۔ آپ کے خادم آگے بڑھے اور کہنے لگے اے امام الزمانہ، اے امام زین العابدین، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ اتنا نہ رویا کریں۔ آپ کو اللہ نے کس چیز کی کمی دی ہے؟ آپ کے اتنے خادم ہیں، آپ کا علم کا فیض اتنا دور دور تک چل رہا ہے، اگر آپ اتنا روتے ہیں، آپ اتنا زار و قطار ہوتے ہیں کہ ساری ساری رات گزر جاتی ہے، تو میرے امام پھر رو پڑے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا تم مجھے کہتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں؟ یعقوب علیہ السلام کا ایک لال گم ہوا تھا، قتل نہیں ہوا تھا، گم ہو گیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے 40 سال رو رو کر آنکھوں کی بینائی ختم کر دی، اور میری تو آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو ذبح کیا گیا، میرے آنکھوں کے سامنے میرے 6 مہینے کے بھائی کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کو اب محمد بن علی بن حسین کو شہید کیا گیا، علی اکبر کو شہید کیا گیا، میرے سامنے میرے چچا محمد بن علی کو شہید کیا گیا، عبید اللہ بن علی کو شہید کیا، میری آنکھوں کے سامنے ابو بکر بن علی کو شہید کیا، میری آنکھوں کے سامنے ابو بکر بن حسن کو، اور میری آنکھوں کے سامنے عمر بن حسین کو اور عثمان بن حسن کو اور قاسم بن حسن کو شہید کیا گیا، میں کس طرح خاموش رہوں؟ آپ جب بھی پانی پیتے تو رو پڑتے تھے اور اکثر ہچکیں بن جاتی تھی، لوگ پوچھتے تھے آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں پانی پیتے وقت مجھے سکینہ کی اور مجھے ابا کی اور مجھے عبداللہ کی پیاس یاد آتی ہے، میں اس لیے آنسو بہاتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، یہ اتنے بڑے پیغام ہمارے لیے ہیں۔ یہ قیامت کا دن میرے رب نے اسی لیے تو رکھا ہے کہ تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے، دنیا کو پتہ تو چلے گا کہ کل قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ ظالم اور مظلوم کا کل فیصلہ ہوگا، اور یہ کربلا جیسی اتنی بڑی تاریخیں کیوں قائم ہوئی کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اگر بددیانتی نہ کرتے تو تجارت کیسے کرتے، اگر ہم ظلم نہ کرتے تو تجارت کیسے کرتے، ہم لوگوں کے حق نہ دباتے تو اپنی اولادوں کو کیسے کھلاتے۔ یہ تاریخیں اس لیے قائم ہوئی ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے اس حد تک بھی جایا جا سکتا ہے۔ اور آج تو دکان پر جھوٹ بولنے والا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو گزارا نہیں، اور جو گھنگرو باندھ کے ناچتی ہے وہ کہتی ہے گھنگرو نہ باندھوں تو کھاؤں کدھر سے، اور ادھر آل رسول، جگر گوش رسول، آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قربانیاں ہمارے آگے پیش کی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ اس حد تک بھی جانا پڑے تو پیچھے مت ہٹنا۔ اللہ کے واسطے ان تاریخوں سے ہم سبق حاصل کریں، ان واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں، ہمیں کوئی پیغام تو ملے، ایسا نہ ہو کہ ادھر سے سنے ادھر سے نکال کے چلے جائیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہ چلے کہ ان تاریخوں میں وہ کون لوگ تھے۔ امام زین العابدین کی وفات بھی محرم الحرام کے آخری عشرہ میں ہوئی۔ جب آپ وفات پانے لگے، آپ کو مروان بن عبد الملک کی طرف سے زہر دیا گیا تھا یا کسی اور بادشاہ کی طرف سے زہر دیا گیا۔ جب آپ کی تکلیف بڑی، پیٹ کی تکلیف، آنتیں کٹ گئیں، آپ سجدے میں گرے، آپ کے خادم آگے بڑھے، فرمایا آپ اتنی تکلیف میں ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں سوچا کرتا تھا کہ میں نے میدان جہاد میں تو نکلا نہیں، ایسا نہ ہو کہ میں تبھی موت مر جاؤں، میں شہادت مانگتا تھا لیکن آج میرے رب نے مجھے شہادت دے دی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میرا دادا بھی شہید ہوا، میرا والد بھی شہید ہوئے، میرے تایا بھی شہید ہوئے، اور میرے چچا بھی شہید ہوئے، میرے چچا کے بچے بھی شہید ہوئے، میں بھی شہید ہونا چاہتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میری قبر میرے تایا حضرت امام حسن کے قدموں میں جا کر بنا دینا۔ تو فرمایا میں رونے لگا اور کہا ابا جان ان کے قدمین میں تو جگہ ہی نہیں ہے، جنت البقیع میں تو ان کی قبر کے ساتھ جگہ نہیں ہے۔ فرمایا اب جب جاؤ گے تو تم جگہ پاؤ گے، وہاں جگہ ہوگی امام زین العابدین کے لیے۔ پھر ایسا ہی ہوا، فرماتے ہیں جب ابا جان کا انتقال ہوا
تو میں جنت البقیع میں گیا، میں نے دیکھا امام حسن کے قدمین میں جگہ موجود تھی، ایک پوری قبر کی۔ پھر اللہ جل شانہ نے قیامت کی صبح تک امام حسن کے ساتھ آپ کا بھی میزار ہے، اور اللہ جل شانہ آپ کی زندگی کو ہمارے لیے مثل راہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ آل رسول کی ان قربانیوں کے صدقے ہمیں بھی رائے مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔